وأن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور سستی نہ دکھاؤ اور غم نہ کرو، تم ہی بلند ہو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. اگر تمہیں ایک زخم پہنچ چکا ہے تو اس سے پہلے اس قوم کو بھی ایک زخم پہنچ چکا ہے، اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور اللہ تعالیٰ تم میں سے بعضوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور ختم کر دے کافروں کو. کیا گمان کرتے ہو تم کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو ظاہر نہیں کیا اور ثابت قدم رہنے والوں کو ظاہر نہیں کیا. بے شک تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، بس اب تم نے اس کو دیکھ لیا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. کیا اگر ان پر موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جو آدمی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دینے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک مبارک سلسلہ جاری ہے. بحمد اللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آج یہ 8واں درس ہے. اس سے پہلے درس میں آپ نے سنا کہ بدر کے میدان میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح نصیب فرمائی. غیبی نصرت اور غیبی مدد فرمائی، فرشتوں کو بھی نازل فرمایا نصرت کے لیے، امداد کے لیے. تو اس طرح میدان بدر کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑی طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی اور کمزوروں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی. 70 کافر غزوہ بدر کے اندر قتل ہوتے ہیں اور 70 ہی قیدی ہوتے ہیں. اور کافروں میں سے جو بڑے بڑے کفار کے سردار تھے
جو بڑے بڑے کفر کے ستون تھے، جو شرک اور کفر کے بڑے بڑے عمائدین اور ائمہ تھے، اللہ نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا اور ان تمام کو اللہ نے بدر کے میدان میں شکست فاش نصیب فرما دی۔ عتبہ بہت بڑا دشمن تھا، وہ بھی مارا گیا۔ شیبہ یہ بھی غزوہ بدر میں مارا گیا۔ ولید بھی مارا گیا۔ امیہ ابن خلف بھی مارا گیا۔ عقبہ ابن ابی معیط بھی مارا گیا۔ نضر ابن حارث بھی مارا گیا۔ ابو البختری وہ بھی مارا گیا۔ زما ابن اسود وہ بھی مارا گیا۔ اور جو سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، اللہ نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ بہت بڑی فتح تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے دو نوعمر لڑکے ہیں، معاذ اور معوذ۔ انہوں نے ابو جہل پہ حملہ کیا اور اس کو گرا دیا۔ ابھی اس کے جسم کے اندر کچھ رمق جان کی باقی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود دنیاوی لحاظ سے ایک چھوٹے سے آدمی تھے، معمولی سے آدمی تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر بکریاں چرانا ان کا پیشہ ہوا کرتا تھا، اور آج ابو جہل کے سینے پہ چڑھ کر یہ بیٹھ گئے، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ میرے سینے پہ عبداللہ ابن مسعود چڑھ کر بیٹھ گئے ہیں تو وہ بڑا ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ اے بکریوں کے چرانے والے، تو بڑے اونچے مقام پہ چڑھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اخزاک اللہ یا عدو اللہ، کہ اے اللہ کے دشمن، آج اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ خیال کرنا، یہ سر جسے تو کاٹنے لگا ہے یہ معمولی آدمی کا سر نہیں ہے، یہ سردار کا سر ہے۔ گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب سروں کے اندر میرا سر موجود ہو تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ اور ساتھ ہی ابو جہل نے یہ کہا کہ اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے یہ پیغام بھی دے دینا۔ اور پیغام کیا دیا؟ کہتا ہے کہ شاید وہ سمجھیں کہ ابو جہل مرتے وقت گھبرا گیا ہوگا، مرتے وقت ڈر گیا ہوگا۔ کہنے لگا اپنے پیغمبر کو بتا دینا کہ جتنی دشمنی میں زندہ ہوتے ہوئے ان کے لیے اپنے دل میں رکھتا تھا، مرتے وقت اس سے 70 گنا زیادہ دشمنی لے کر میں جا رہا ہوں، یہ پیغام میرا دے دینا۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رأس عدو اللہ ابو جہل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر خدمت میں حاضر ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحمدللہ الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اسلام کو بھی عزت عطا فرمائی اور مسلمانوں کو بھی عزت عطا فرمائی۔ پیغام بھی سنایا کہ وہ یہ پیغام دیتا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا پیغام سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا ایک فرعون تھا، یہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا۔ وہ فرعون تو جب مرنے لگا، قرآن کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس کا تو وہ سارا غصہ، اس کی تو وہ سارا تکبر جو تھا وہ ختم ہو گیا۔
لیکن یہ ایسا فرعون ہے میری امت کا کہ جو مر رہا ہے لیکن اس کا تکبر ختم نہیں ہوا. فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا، اس سے زیادہ خطرناک تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کفار کے مقتولین یہ قتل ہو گئے، کفار بھاگ گئے، اپنے مقتولین کو چھوڑ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام مقتولین کو جمع فرمایا اور ان کو بدر کے ایک گندے کنویں کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈلوا دیا. یہ سارے سردار جو مکے کے بڑے بڑے فن خان سردار تھے ان کو بدر کے کنویں کے اندر ڈلوایا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فرمایا انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پہ فتح نصیب فرمائی. بدر کے اندر جو 70 قیدی ہوئے تھے کافروں کے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ ان قیدیوں کو مدینہ منورہ لے گئے. وہاں جا کر ان کے بارے میں مشورہ ہوا. کسی صحابی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا. بالآخر فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قیدیوں سے فدیہ لیا اور ان کو چھوڑ دیا. لیکن یہ فدیہ لینا یہ رائے تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر صحابہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ نہ لیا جائے، انہیں تہ تیز کیا جائے، انہیں قتل کیا جائے. یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ کل بھی دشمن تھے، یہ آئندہ بھی دشمن ہوں گے. ان کے خون سے زمین کو رنگین کیا جائے. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے لیا، اللہ نے اوپر سے قرآن نازل فرما دیا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ ان سے فدیہ لے لیتے، حق تو یہ بنتا تھا حتی یسخن فی الارض کہ آپ ان کے خون سے دھرتی کو رنگین کریں اور ان خبیثوں کو، ان لعینوں کو آپ قتل کر دیتے. میرے پیغمبر آپ نے تو دنیا کو دیکھا کہ دنیا کی دولت اور دنیا کا مال مل رہا ہے، لیکن میرے پیغمبر جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. چاہیے آپ کو یہ تھا کہ آپ ان کو قتل کرتے. یہ عذاب بھی نازل ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ والوں کے 70 آدمی قتل ہوئے، ان کے اندر جذبہ انتقام ابھرا، بڑے شدید جوش میں آئے. وہ ابو سفیان جو سارا قافلہ بچا کر لایا تھا، جس میں کہ تقریباً 560 کلو سونا تھا، وہ سارے کا سارا قافلے کا مال وہ روک لیا گیا مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے اندر بعض مشرکین نے یہ قسم اٹھا لی کہ جب تک ہم مسلمانوں سے بدلہ نہیں لیں گے ہم چارپائی پر لیٹیں گے نہیں. یہ قسم اٹھا لی. بعض نے یہ قسم اٹھا لی کہ جب تک ہم مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کا بدلہ نہیں لیں گے ہم عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے. بعض نے یہ قسم اٹھا لی کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے سر میں خوشبو اور تیل نہیں لگائیں گے. یہ قسم اٹھا لی. بعض نے یہ قسم اٹھا لی، بلکہ ابو سفیان نے مکے کے اندر یہ بین لگا دیا، یہ پابندی لگا دی کہ کوئی مرد اور کوئی عورت بدر کے مقتولین پہ روئے نہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ رونے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے، رونے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. رونا نہیں ہے بلکہ ہم نے تو ان سے اگلے سال بدلہ لینا ہے. یہ انتقام کی آگ بڑک رہی ہے. عورتیں ہیں کہ وہ اپنے طور پہ منتیں مان رہی ہیں. کوئی عورت یہ منت مان رہی ہے کہ میں فلانے مسلمان کا کلیجہ چباؤں گی، میں فلانے کی کھوپڑی کے اندر شراب پیوں گی. تو یہ ایک جذبہ انتقام تھا جو ان کافروں کے اندر ابھرا اور انہوں نے تیاری کی. اگلے سال یعنی شوال سن 3 ہجری میں، ہجرت کے تیسرے سال، ان کفار نے 3000 کا ایک لشکر تیار کیا. 3000 کا لشکر مکہ مکرمہ سے تیار کیا. احابیش کو، آس پاس کے قبیلے والوں کو انہوں نے بھی ساتھ ملا لیا اور انہیں ملا کر اسلحہ سے لیس ایک عظیم لشکر تیار کیا. یہ 3000 کی تعداد
اس زمانے میں اور اس موقع پہ بہت زیادہ تعداد ہے. 700 نوجوان ان کے زرہ پوش موجود تھے اور 200 ان کے ساتھ گھڑ سوار تھے جو گھوڑوں پہ سوار تھے. حتیٰ کہ عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں اور وہ عورتوں کو بھی ساتھ لائے اور اس لیے ساتھ لائے تاکہ کوئی آدمی ہم میں سے بزدلی دکھا کر وہ بھاگنے نہ پائے. جب پیچھے بھاگے گا نا پیچھے سے یہ عورتیں اس پہ لان تان کریں گی اور عورتوں کو چھوڑ کر بھاگنا یہ بڑی بے غیرتی اور بڑی کمینگی سمجھا جاتا تھا کہ عورتوں کو میدان میں چھوڑ دیا اور مرد بھاگ گئے. اس لیے وہ عورتوں کو بھی ساتھ لائے اور عورتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے اشعار کہہ کر اپنا لڑائی لڑنے والوں کو اپنے بہادروں کو وہ گرماتی ہیں. جب یہ حالات ہوئے جب یہ لشکر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا عظیم الشان لشکر اتنی بڑی طاقت یہ آپ کے ساتھ مقابلہ کے لیے آ رہی ہے آپ اپنا انتظام کر لیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خط ملا صحابہ کرام سے مشورہ کیا. بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کمزور ہیں باہر نکل کر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے حق یہ بنتا ہے کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کریں. بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سچے ہیں اللہ نے ہمیں عزت دینا ہے اور ہم سچے ہیں تو پھر ہم مدینے میں معصور ہو کر بند ہو کر کیوں مقابلہ کریں ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے. اور جو صحابہ کرام میدان بدر سے رہ گئے تھے میدان بدر میں سارے تو نہیں گئے 313 گئے کچھ رہ گئے تھے ان کے دل میں بار بار یہ طرف اٹھتی تھی جب وہ بدر والوں کے فضائل سنتے کہ بدر والوں کو اللہ نے کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم جو کچھ کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا. جب وہ بدر والوں کے درجات سنتے تو ان کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ابھرتا کہ کاش کبھی پھر ہمیں موقع ملے نا لڑائی کا ہم اپنے جوہر دکھائیں. انہوں نے مشورہ دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کر مقابلہ کریں گے ہم شہر کے اندر مقابلہ نہیں کریں گے. حتیٰ کہ مدینہ منورہ سے ایک لشکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کرنے کا حکم دیا اور اس لشکر کے اندر آپ جانتے ہیں آپ نے حکم دیا کہ جو نوعمر لڑکے ہیں نوعمر جو لڑکے ہیں نوجوان چھوٹی عمر کے وہ اس لشکر میں شریک نہ ہوں. اور جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کا جائزہ لیا تاریخ کے اندر حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے بعض لڑکے ان کا قد چھوٹا تھا ان کی عمر تھوڑی تھی لیکن وہ دوسروں کے ساتھ اپنا قد ملانے کے لیے ایڑیوں کے بل وہ کھڑے ہو گئے اپنے آپ کو اونچا کر لیا تاکہ ہم بھی مجاہدین کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کر سکیں. یہ وہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا اور ان کے بچوں کا یہ جذبہ تھا. حضرت عمر بن الجموح ایک صحابی ہے بہت بڑے سردار ہیں اپنے قبیلے کے لیکن خدا کی قدرت یہ پاؤں سے لنگڑے ہیں ان کا ایک پاؤں لنگڑا ہے یہ چل نہیں سکتے بڑی مشکل سے چلتے ہیں. یہ بھی تیار ہو گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عمر بن الجموح آپ تو لڑائی کے قابل نہیں ہیں آپ تو لنگڑے ہیں آپ لڑائی میں کیسے حصہ لیں گے جبکہ ان کے 4 صاحبزادے جبکہ ان کے 4 لڑکے وہ لڑائی میں شامل تھے. لڑکوں نے بھی کہا کہ ابا جی جب ہم جا رہے ہیں آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے جب ہم جا رہے ہیں آپ گھر میں آرام کریں اللہ نے آپ کو معذور بنایا ہے اور آپ کے پاس یہ عذر ہے. تو حضرت عمر بن الجموح بیچارے پریشان ہو گئے. پیغمبر نے الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لڑکے مجھ سے کہتے ہیں کہ میں جہاد پہ نہ جاؤں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا آپ کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ معذور ہیں آپ نہ آئے. لیکن حضرت عمر بن الجموح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب ان اتا بعجتی ھذا ارض الجنہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے لنگڑے پیر سے جنت کی سرزمین کو رونڈوں. میرا دل نہیں چاہتا جنت حاصل کرنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی اور جب یہ گھر سے نکلتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے اللہم لا تردنی الی اہلی
کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر میں واپس نہ لانا. یہ دعا مانگ کر گھر سے رخصت ہوتے ہیں. یہ عمر بن الجموع میدان احد میں جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. اور بعد میں جب ان کے گھر والوں نے ان کی لاش کو اونٹ پہ لادا اور اونٹ کو مدینہ کی طرف روانہ کیا، خدا کی قدرت وہ اونٹ جو ہے مدینے کی طرف نہیں جاتا. اونٹ کی طرف لے جائے تو چلتا ہے، مدینے کی طرف نہیں جاتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی گھر والی سے پوچھو اس نے گھر میں کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ گھر والی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تھے تو یہی دعا مانگ رہے تھے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے گھر میں واپس نہ لانا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، اس کی لاش ان کی میت کبھی مدینہ میں نہیں جائے گی، انہیں اور میں دفن کر دیا جائے. تو یہ حالات تھے مسلمانوں کے، یہ جذبات تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اسلام تیار کیا، 1000 کا لشکر آپ نے تیار فرمایا اور احد کی طرف آپ نے پیش قدمی فرمائی کہ جبل احد کے پاس جا کر کفار سے لڑائی کریں گے. لیکن راستے میں عبداللہ ابن ابی راس المنافقین نے ایک بہت بڑی گندی حرکت کی. جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کر جا رہے ہیں اس لشکر کے اندر کچھ منافقین بھی ملے ہوئے ہیں. عین راستے میں سے عبداللہ ابن ابی علیحدہ ہو گیا اور اس نے 300 آدمی اپنے واپس کر لیے. 300 آدمی جب 1000 میں سے واپس ہو جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسروں کا دل بھی کچا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دوسروں کا دل بھی پریشان ہوتا ہے. تو حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لشکر سے عبداللہ ابن ابی نے 300 آدمی واپس کر لیے. باقی کتنے مسلمان رہ گئے؟ 700 مسلمان رہ گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لیا، احد کے دامن میں پڑاؤ فرمایا، احد کو اپنی پشت کی جانب رکھا اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کا ایک خاص نقشہ آپ نے ترتیب دیا. ایک طرف خالی تھی، وہ ذرا معاملہ خطرناک تھا اس طرف سے. وہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حفاظت کے لیے ایک پہاڑی کے اوپر 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا کہ تم 50 آدمی، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہیں یہاں کھڑے رہنا ہے. تیر ان کے پاس ہے اور ادھر سے ہو سکتا ہے دشمن آئے، تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا گیا. اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید تاکید فرما دی، بڑی تاکید فرمائی ان تیر اندازوں کو. اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے تو جبل احد کے پاس وہ جبل رمات آج بھی موجود ہے. جبل رمات تیر اندازوں والی پہاڑی وہ آج بھی موجود ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے. تو یہ صحابہ کرام اس پہ کھڑے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہاں تک تاکید فرمائی کہ تمہیں یہاں ڈیوٹی لینا ہے، چاہے اگر ہم بوٹی بوٹی بھی کر دیے جائیں، ہماری بوٹیاں پرندے بھی نوچ رہے ہوں، تم نے اس جگہ کو چھوڑنا. بڑی تاکید فرمائی آپ نے، بڑا سخت حکم دیا. یہ صحابہ کرام وہاں کھڑے ہو گئے. اب جنگ کا نقشہ ہے، مکہ سے وہ 3000 کا لشکر آیا ہوا ہے، ادھر سے یہ 700 مجاہدین ہیں، مبارزین نکلتے رہے، ایک ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے، یہ نکلتے رہے. صحابہ کرام نے بڑے بڑے بہادری کے جوہر دکھائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جعش، بڑے بڑے انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے. اور مبارزین کی جو جنگ تھی اس کے اندر بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا. کفار کی عورتیں وہ اپنے مردوں کو ابھارنے کے لیے، جوش دلانے کے لیے وہ جنگی نغمے ڈھول کی تھاپ پہ پیچھے بیٹھ کر الاپ رہی ہیں اور وہ ڈھول کی تھاپ پہ نغمے گا رہی ہیں اور اپنے لڑنے والوں کو وہ تسلی دے رہی ہیں اور ان کو ابھار رہی ہیں. یہ ہندا وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھی اور یہ کفار کی عورتیں کہتی ہیں نحنو بنا تو طارق، نحنو بنا تو طارق نمشی لن نمارک، کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پہ چلتی ہیں. ان تکبری معانک، اگر تم آگے بڑھو گے ہم تمہارے ساتھ معانقہ کریں گی، ہم تمہیں بغل گیر کر لیں گی. ونفرش النمارک، اور ہم تمہارے لیے بڑے بڑے بہترین بچھونے، بڑی بڑی قالینیں بچھائیں گی. اور تدبروا نفارق، اور اگر تم پیچھے لوٹو گے ہم تم سے جدا ہو جائیں گی. فراق غیر وامق، ہم ایسی جدا ہو جائیں گی کہ تمہارے ساتھ ہماری محبت ختم ہو جائے گی. یہ کفار کی عورتیں نغمے گاتی ہیں اور جنگی گیت گاتی ہیں. بہرحال
کفار بھی بڑے جوش میں تھے، جذبہ انتقام بھی تھا، آج ان کو اپنی اس طاقت پہ گھمنڈ بھی تھا، پچھلے سال جو ان کو زخم لگا تھا اس کا ان کے دل کے اندر ارمان بھی تھا، پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ گمسان کی لڑائی ہوئی، دونوں فوجیں آپس میں مل گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہو چکا تھا کہ آج ان کا مقابلہ میدان احد کے اندر ہوگا۔ میدان احد کے اندر مسلمان لڑے، بے جگری کے ساتھ لڑے، بڑی جرأت کے ساتھ لڑے، بڑی ہمت کے ساتھ لڑے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے اتنا بھرپور حملہ کیا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، کفار پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔ وہ جو عورتیں گیت گا رہی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ان عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اوپر کر کے، پنڈلیاں ننگی کر کے وہ بھاگ رہی ہیں، ہم نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھا کہ وہ بھاگ کر واپس جا رہی ہیں۔ یہ حالات پیدا ہو گئے، کافر سارے کے سارے پیچھے بھاگے اور مسلمانوں کو پتہ ہو گئی، کافر میدان جنگ میں مال غنیمت چھوڑ کر چلے گئے اور مسلمان مطمئن ہو گئے کہ اب ہم نے میدان مان لیا، اب ہم جیت گئے، اب ہم بڑے سکون کے ساتھ مال غنیمت جمع کریں گے۔ ایک لحاظ سے مسلمان مطمئن ہو گئے، بے فکر ہو گئے کہ اب ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، دشمن تو بھاگ گیا۔ لیکن صورتحال یہ بنی کہ جب یہ صورتحال بنی، جو تیر انداز جبل رمات پہ کھڑے تھے، انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا اب یہاں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو مسلمانوں کو پتہ ہو گئی ہے، اب یہاں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ امیر حضرت عبداللہ بن زبیر نے انہیں سمجھایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، ہم یہاں ہی کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ پتہ ہو جائے پھر بھی کھڑے رہنا، اس لیے بھائی اب کھڑا ہونے کا کیا فائدہ، اب ہم نیچے جاتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں، مال غنیمت ہم بھی اکٹھا کرتے ہیں، ان کی خوشی کے اندر ہم بھی شریک ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا بھائی میں تو تمہیں منع کرتا رہوں گا، جو جانا چاہے بے شک جائے، میں تو منع کرتا ہوں، میں تو نہیں جاؤں گا۔ 40 آدمی وہاں سے نیچے اتر آئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 10 آدمی رہ گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر سمیت 10 آدمی رہ گئے، 40 آدمی نیچے آ گئے۔ خدا کا قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر فعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور تم نے ایک معاملے کے اندر جھگڑا کر لیا، تنازع کر لیا کہ نیچے اترنا چاہیے نہیں اترنا چاہیے، وعصیتم، اور تم نے پیغمبر کے حکم کو ٹال دیا، جب پیغمبر کا حکم ٹل گیا، تم نے وہ دنیا کا مال و دولت دیکھ لیا، تم مطمئن ہو گئے، تو اللہ کا قرآن صحابہ کرام کو تنبیہ کرتا ہے، تنبیہ بھی کرتا ہے، اور اسی قرآن نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہاری یہ جو غلطی تھی اللہ نے معاف فرما دی، معاف بھی اللہ نے فرما دی، لیکن اللہ نے تنبیہ بھی فرمائی کہ تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ خالد بن ولید اپنے شاہ سواروں کو لے کر یہ بھی پیچھے دوڑ رہا تھا، جب اس نے دیکھا یہ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بہت بڑے جنگجو ہیں، بہت بڑے جنگجو، اس جنگ کے اندر بھی خالد بن ولید نے حصہ لیا، اللہ نے ان کے مقدر میں فتح نہیں دی، فتح نہیں دی۔ ایک عالم کا جملہ مجھے یاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خالد کے مقدر میں اللہ نے فتح لکھ دی، چاہے خالد نبی کے مقابلے میں بھی آیا، خالد کے مقدر میں پھر بھی فتح لکھ دی، چاہے نبی کے مقابلے میں آیا۔ یہ خالد بن ولید کی قسمت کا ستارہ تھا۔ خالد بن ولید یہ اپنے لشکر کو لے کر پیچھے سے جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ درہ خالی ہو گیا، وہ ناکا خالی ہو گیا، تو نیچے ایک نالا ہے وہاں قریب، ہم نے وہ نالا بھی دیکھا ہے، اس نالے کے اندر سے گزرتے ہوئے چھپتے چھپاتے یہ خالد بن ولید اپنے لشکریوں کو لے کر اور اپنے لوگوں کو لے کر یہ وہاں پہنچتے ہیں۔ 10 صحابہ کرام جو اس پہاڑی پہ موجود تھے انہوں نے تیر مارے، روکنا چاہا، لیکن 10 صحابہ کرام ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ خدا کی قدرت، یہ 10 کے 10 جو صحابہ کرام وہاں کھڑے تھے یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، اور خالد بن ولید کو موقع مل گیا، اس نے مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ پیچھے سے جب حملہ کیا تو جو کافر مسلمانوں کے اوسان ایک دفعہ پتا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، چتر بتر ہو گئے،
بڑے پریشان ہوئے، حتیٰ کہ مسلمان اس پریشانی، ہتھیار بھی پاس نہیں ہے، ہتھیار رکھ دیے کیا ضرورت نہیں ہے، ہتھیار پاس نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے، مسلمان بیچارے جدھر کسی کا منہ آتا ہے وہ بھاگ رہا ہے، سمجھ کوئی نہیں آتی کہ کہاں جانا ہے، ایسے یہ حالات بن گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج صحابہ کرام پہ اعتراض کرنا آسان ہے، جہاں ایک گولا کوئی 5 روپے کا چھوڑ دینا ہماری کیا حالت ہوگی جی، ہم سب سے پہلے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ تو بڑا مشکل وقت تھا تو مسلمانوں کے اوزان خطا ہوئے، حتیٰ کہ صورتحال یہ بنی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بعض مسلمان بھی مارے گئے، اپنے ہاتھ سے مسلمان مارے گئے۔ حضرت حذیفہ کا جو والد تھا یمان، وہ مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں سے مارا گیا، وہ بیچارے کہتے رہے بھائی یہ میرا والد ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ حالات تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ مستقل کھڑے رہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جذبہ جہاد اور آپ کی بہادری یہ ہے کہ آپ وہاں کھڑے رہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جانے والے صحابہ کرام کو بلایا کہ بھائی ادھر کہاں بھاگ رہے ہو؟ بڑی زور سے آپ نے آواز لگائی، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، او اللہ کے بندو میری طرف آؤ، ادھر آؤ، ادھر کہاں جا رہے ہو؟ لیکن لڑائی کے شور میں کون آواز سنتا ہے؟ بہرحال اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے آواز لگائی، کافروں کو پتہ چل گیا کہ ان کے پیغمبر یہاں ہیں۔ کافروں نے شدید حملہ کہاں کر دیا؟ جہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ان سارے کافروں کا شدید حملہ ہے، اور باقی مسلمان ادھر ہے، اور یہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائے ان صحابہ کرام پر، ان مدینے کے انصار پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بچاتے ہوئے مدینہ منورہ کے 7 انصاری شہید ہو گئے۔ 7 انصاری صحابہ پیغمبر علیہ السلام کو بچاتے ہوئے، ایک سامنے آتا ہے وہ اپنا وار کافر کا اپنے سینے پہ برداشت کرتا ہے، سر پہ برداشت کرتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، پیغمبر کے قدموں میں جان دے دیتا ہے، فٹ دوسرا آ جاتا ہے، فٹ تیسرا آ جاتا ہے۔ 7 انصاری صحابہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرتے ہوئے، بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، وہ 7 انصاری صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں شہید ہو گئے اور وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کو ان کا بہتر صلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے معبود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان انہوں نے داؤ پہ لگا دی اور اپنے آپ کو انہوں نے قربان کرا دیا۔ یہ صحابہ کرام کا ایک ذری کارنامہ ہے۔ ابن قمیہ ایک کافر تھا، عتبہ ابن ابی وقاص ایک بہت بڑا کافر تھا، ابی ابن خلف بہت بڑا کافر تھا، ابن شہاب زہری، یہ جو 4 آدمی تھے بڑے بہادر تھے، بڑے پہلوان تھے۔ ان چاروں نے پیغمبر علیہ السلام پہ شدید حملہ کیا، تیروں سے، تلواروں سے، حتیٰ کہ پتھروں سے پیغمبر علیہ السلام پہ حملہ آور ہوئے۔ ایک پتھر پیغمبر علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہ لگا اور آپ کے وجود سے، آپ کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ ایک پتھر پیغمبر علیہ السلام کے ہونٹ پہ آ کر لگا، آپ کا ہونٹ بھی کٹ گیا اور آپ کا دانت بھی شہید ہو گیا۔ اور پیغمبر علیہ السلام وہ ایسی تلوار ماری، ابن امیہ نے اتنی زور سے تلوار ماری کہ وہ تلوار ابھی تک تو حضرت ام عمارہ، وہاں ایک عورت بھی کھڑی تھی اس درجے کے اندر، قربان جائے نا، اس عورت پہ وہ بھی جان نثاری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس بیچاری نے وہ اس کا وار برداشت کیا اور وہ وار اس کو لگتے ہوئے اور پھر اس سے کہتے ہیں بچاوا لگ گیا، اس کو لگ کر پیغمبر علیہ السلام کو لگا۔ پیغمبر علیہ السلام کا جو خود تھا اس کے 2 تیر، اس کی 2 کڑیاں پیغمبر علیہ السلام کے جبڑے میں گھس گئے۔ جہاں وہ تیر اس طرح گھس گئے، اس ہڈی کے اندر، یہاں اس مقام پہ وہ گھس گئے کہ ان تیروں کے نکلنے کی کوئی سبیل ہی نہیں ہے۔ بعد میں جب لڑائی تھمی تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی مقدر میں یہ بات آئی، وہاں نہ کوئی تلاش ہے، نہ وہاں کوئی جمہور ہے کہ کس سے وہ تیر نکالے، کوئی آلہ نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تیروں کو، ان کڑیوں کو میں نکالتا ہوں۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے دونوں دانت اس تیر پہ رکھ دیے اور بڑے زور کے ساتھ انہوں نے جھٹکا دیا، تیر بھی نکل آیا اور ابو عبیدہ ابن جراح کا ایک دانت بھی نیچے آ گیا۔
ایک دان بھی نیچے آ گیا، لیکن اس وفادار صحابی نے پیچھے نہیں ہٹا، اس نے دوبارہ دوسرے تیر کو نشانہ بنایا، دوسرے تیر کو اپنے دانتوں میں مضبوط کیا، پھر جھٹکا مارا، تیر بھی نکل آیا اور ابو عبیدہ ابن جراح کا دوسرا دانت بھی نیچے آ گیا۔ اپنے دانت انہوں نے شہید کرا دیے، دانت اکڑ گئے، اندازہ لگائے کتنا زور لگایا انہوں نے، کتنا وہ سبق تیر تھے۔ تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جبڑوں میں سے وہ تیر انہوں نے بعد میں نکالے۔ ابن قمیہ نے بڑا خطرناک حملہ کیا، اور جب وہ حملہ کرتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تلوار مارتا ہے تو وہ کہتا ہے خذھا وانا ابن قمیہ، لے پنجابی میں کہتے ہیں جل، خذھا جل، آنا ابن ابی قمیہ، میں ابن قمیہ ہوں، میں فلانا ہوں، نام بھی بتاتا ہے کہ میں فلانا ہوں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، نام بھی بتاتا ہے کہ میں فلانا ہوں اور یہ میرا وار آپ برداشت کریں۔ تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شدید اس سختی کا شکار ہو گئے۔ ایسے حالات میں حضرت ابو طلحہ ان کی جان نثاری بے مثال ہے کہ ابو طلحہ نے جب دیکھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ وار ہو رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں، حضرت ابو طلحہ نے ان تلواروں کو، ان تیروں کو اپنے ہاتھ پہ برداشت کرنا شروع کر دیا۔ جب کوئی تیر آتا ہے یہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بچاتے ہیں۔ ان کا ہاتھ شل ہو گیا، بعد میں ان کا یہ ہاتھ ناکارہ ہو گیا، لیکن انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بچانے میں کوئی دقیقہ برداشت نہیں کیا، سارے بار اپنے ہاتھ پہ جلتے رہے۔ حضرت ابو دجانہ سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا عجیب مظاہرہ ہے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ اپنی کمر کفار کی طرف کر لی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یوں جھک کر کھڑے ہو گئے تاکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے کوئی تلوار تیر نہ لگے۔ ابو دجانہ کی کمر میں 80 تیر لگتے ہیں، لیکن یہ ڈھال بن گیا پیغمبر کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محبوب خدا کے لیے 80 تیر انہوں نے اپنی پشت پہ برداشت کیے تاکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ حضرت زیاد بن سکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر چکے ہیں، شہادت پا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے پوچھا کہ زیاد بن سکن کوئی خواہش ہو، یہ ان کا دستور تھا، جب کوئی آدمی مر رہا ہوتا تو پوچھتے بھائی کوئی خواہش ہو، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زیاد بن سکن سے پوچھا کوئی خواہش ہو، تو حضرت زیاد بن سکن بیچارے بول تو سکتے نہیں، اپنا سر لڑکا کر، اپنا سر ذرا گھسیٹ کر پیغمبر کے قدموں پہ رکھ دیا اور اپنی آنکھیں پیغمبر کے چہرے پہ لگا لی اور جان آفری کے سپرد کر دی۔ گویا یہ وہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو یہی ہے نکل جائے دم تیرے قدموں میں، یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے، میری یہی آرزو ہے کہ آپ کے قدموں پہ رخسار رکھ کر میری جان نکل جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ شدید حملہ ہو چکا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سارے کا سارا لہو لہان ہے، اور آپ اپنا خون اس طرح پوچھتے ہیں جیسے ہم پسینہ پوچھتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یفلح قوم راست نبیہم، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنے پیغمبر کے سر کو زخمی کر دیا۔ یہ جملے بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ حالات یہ تھے کہ وہاں جنگ کے میدان میں گڑھے بھی کھودے گئے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی، 2 زریں آپ نے پہنی ہوئی تھی، ان کا بوجھ بھی تھا، اور یہ لڑائی لڑتے لڑتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غش کھا کر ایک گڑھے کے اندر گر گئے، غش کھا کر آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے۔ جب آپ گرتے ہیں تو شیطان نے آواز لگا دی الا ان محمدن قد قتل، خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ قتل کا آوازہ سنا صحابہ کرام نے تو کیا خیال ہے، صحابہ کرام کی جو رہی سی ہمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی مشکل سے اس گڑھے سے نکالا گیا اور آپ کو دور ایک جگہ لے جایا گیا جہاں آپ کی مرہم پٹی کی گئی۔ وہ تو سارا واقعہ بعد میں ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مرہم پٹی فرمائی۔ کفار کا یہ شدید حملہ تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام کو کوئی اطلاع نہیں، انہوں نے تو یہ آواز سنی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اسی افراتفری کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حنظلہ وہ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. حضرت حنظلہ وہ جوان ہے کہ جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, بیوی کی آغوش سے صبح سویرے ساری کے وقت بیدار ہوا, کانوں میں آواز پڑی جہاد کے لیے جانا ہے, ابھی غسل نہیں کیا, سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور میدان جنگ میں آ کر لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. صحابہ کرام نے بعد میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لاشیں تو سب مسلمانوں کی پڑی ہیں, لیکن حضرت حنظلہ کی جو لاش ہے اس پہ پانی کے آثار نظر آتے ہیں, اس پہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پانی ڈالا گیا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحی سے بتایا ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ, کہ تمہارا یہ بھائی اس کو غسل کی حاجت تھی, اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا تاکہ اس کی میت کو غسل دے دے. اس کی بیوی سے جا کر پوچھو تو حضرت حنظلہ کو کیا کہا جاتا ہے, غسیل الملائکہ, غسیل الملائکہ, کہ جنہیں وفات کے بعد اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی داد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن جاش, وہ بھی میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں, بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں. مصعب ابن عمیر ایک شہزادہ تھا جنہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے وہ بیعت عقبہ کے بعد مبلغ بنایا تھا, مدینہ منورہ میں بھیجا تھا. آج مصعب ابن عمیر اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیے کھڑا ہے, ایک ہاتھ کٹ گیا, دشمن نے وار کیا, ہاتھ کٹ گیا, جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا, پھر وار کیا, دوسرا ہاتھ کٹ گیا. مصعب ابن عمیر نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا, اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے اس جھنڈے کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے. دشمن نے پھر حملہ کیا, حضرت مصعب ابن عمیر وہاں میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. جن زلفوں کے اندر کبھی خوشبوئیں لگایا کرتے تھے, جس بدن پہ کبھی ریشمی لباس ہوتا تھا, آج مصعب ابن عمیر کا بدن وہ میدان احد میں خون میں غلطاں, غبار میں غلطاں, وہ آج ان کا وجود پڑا ہوا ہے. اور اسی موقع پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے, آپ کے رضائی بھائی بھی تھے, عظیم الشان شخصیت تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حمزہ کی شہادت کا بڑا دکھ ہوا. حضرت حمزہ لڑائی کے جوہر دکھاتے ہوئے جا رہے, کفار کو بھگا رہے, راستے میں باشی ہندا کا غلام یہ چھپا ہوا بیٹھا تھا پتھر کے پیچھے, اس نے نیزہ مارا جو ان کو ناک کے نیچے لگا اور یہ شہید ہو گئے. اس کو موقع مل گیا, اس نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا, ان کا ناک کاٹ لیا, ان کے کانوں کو کاٹا, ان کی آنکھوں کو نکالا, حتیٰ کہ تلواریں ان کے چہرے پہ مار مار کر ان کے سارے چہرے کا اس نے قیمہ بنا دیا, شکل بھی پہچانی نہیں جا سکتی. پھر ان کا پیٹ صاف کیا, پیٹ سے ان کا کلیجہ نکالا, ان کا دل نکالا, ان کے گردے نکالے گئے, اور یہ ساری چیزیں اس نے جا کر ہندا کو دی, اور ہندا نے اپنی قسم پوری کی اور ان چیزوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال کر خوشی منائی اور رقص کیا کہ آج میں نے حمزہ کے اعضاء کا ہار پہنا ہے. یہ وہ حالات تھے. حضرت حمزہ کس طرح شہید ہوئے, ان کی شکل بھی نہیں پہچانی جاتی. ان کی بہن نے حضرت حمزہ کے ہاتھوں کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ میرے اپنا بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حمزہ کو اس شکل میں دیکھا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو تمام شہیدوں کا سردار ہوگا وہ حمزہ ہوگا. سید الشہداء کون ہے جی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی شہادت کا بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑے آپ پریشان ہیں. حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک دفعہ جب یہ جنگ ہو گئی بعد میں عورتیں ایک گھر میں رو رہی تھیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی یہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا جی ان کے آدمی میدان میں شہید ہو گئے ہیں, ان کی کوئی وہ رشتے دار آئی ہیں اور وہ رو رہی ہیں. تو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روتے ہوئے سنا نا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درد مندانہ جملہ بولا. اور جملہ آپ نے کیا بولا؟ فرمایا لیکن حمزہ لیس لہ بواکی, لیکن میرے حمزہ پہ تو رونے والی بھی کوئی نہیں ہے. فرمایا میرے حمزہ پہ تو آج رونے والی بھی کوئی نہیں. صحابہ کرام کی یہ بات سن کر
चीखें निकल गई कि पैगंबर अलैहिस्सलाम को कितना दुख है। बड़े बड़े सहाबा इकराम ने हजरत हमजा की शहादत पे बड़े बड़े मसीहे कहे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाह फरमाते हैं, बकत आईनी वहक बिहा बुकाऊ व मायूनिल बुकाऊ वलल अबीलू, मेरी आंख भी रोती है लेकिन रोने का आज कुछ फायदा नहीं है। अला असदिल इलाह गदातन कालू हमज़त ज़ातुर रजुल कतीलू, कि जब लोगों ने कहा कि आज वो अजीम शाहसवार हमजा कत्ल कर दिया गया है, उसीबल मुस्लिमून बिही जमीअन हुनाका वक़द उसीबा बिर रसूलू, सारे मुसलमान इनकी शहादत से बड़े दुखी हुए और पैगंबर अलैहिस्सलाम को भी बड़ा दुख हुआ। अला या बनी हाशिम लखियार सबरन, ऐ बनी हाशिम सबर करना, फकुल्लु फ़िआलिकुम हसनुन जमीलू, तुम्हारे सारे अमाल बड़े अच्छे हैं। रसूलुल्लाह मुस्तबिरुन करीमुन बिअम्रिल्लाह यंतिक़ु यक़ूलू, अल्लाह का पैगंबर भी आज अपने सीने पे पत्थर रखकर सिर रखकर खुदा के हुक्म के मुताबिक सबर कर रहा है, तुम भी सबर करना है। तो इस तरह पैगंबर अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हमजा मैदान जंग में शहीद हो गए। जब ये हालात थे जब पैगंबर अलैहिस्सलाम की वफात की खबर हो गई कि आप शहीद हो गए, बात सहाबाए कराम का ज़हन ये बना कि जब आप ही शहीद हो गए अब लड़कर क्या करना है। जब वो शमई खत्म हो गई जिसके हम परवाने थे, तो अब हमने क्या लड़ना है। उन्होंने तलवारें फेंक दी और किनारे पे जाकर बैठ गए। वे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, हमने लड़कर क्या करना है। लेकिन जब हजरत अनस इब्न नज़र ने उन सहाबाए किराम को देखा, भाई क्यों बैठे हो, कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए, हमने अब लड़कर क्या करना है, अब किस लिए लड़ना है। हजरत अनस इब्न नज़र फरमाते हैं, ओ भाई सोच का फर्क है। मेरी सोच तो ये काम करती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, हमने जिंदा रहकर क्या करना है। मूतू अलामा माता अलैहि रसूलुल्लाह, तुम भी उसी मिशन पे मर जाओ, अपनी जान दे दो जिस मिशन पे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दे दी। और हजरत अनस इब्न नज़र ने वो मशहूर जुमला बोला वहाँ खड़े होकर और फरमाया, ओ मेरे भाइयों सहाबियों, इन्नी लाजिदो रिहल जन्ना दूना ओदिन, कि मुझे ओद पहाड़ की दूसरी तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। आओ जिसने जन्नत देनी है, आओ मैदान जंग में आए, लड़े। अब मुसलमानों ने भरपूर हमला किया, दुश्मन को पीछे हटाया, जबरदस्त हमला किया, लेकिन दुश्मन अपना काम कर चुका था। दुश्मन ने काम काफी कर लिया था। ये सारी कार्रवाई कोई ज्यादा वक्त में नहीं हुई, बस यूँ समझे आधे घंटे के अंदर ये सारी कार्रवाई हो गई। 75 आदमी या 70 आदमी मुसलमानों के शहीद हो गए। 70 आदमी मुसलमानों के शहीद हुए। 40 मुसलमान ऐसे जख्मी हुए, इतने शदीद जख्मी है कि ना वो जिंदों में है और ना वो मुर्दों में है। और इस तरह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस लश्कर को, मुसलमानों को आज हजीमत उठाना पड़ी, आज ये नुकसान उठाना पड़ा। जब लड़ाई थम गई, मुसलमान अपने ठिकाने पे लग गए, तो वहाँ पहाड़ी पे खड़े होकर अबू सुफियान ने एक आवाज लगाई। अबू सुफियान पहाड़ी पे चढ़ता है और पहाड़ी पे खड़े होकर सवाल करता है मुसलमानों से, अफिल कौम मुहम्मदुन, कि भाई मुझे बताओ क्या तुम में मोहम्मद मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये तसल्ली करना चाहता है कि आप जिंदा हैं या वफात पा गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त आपके पास थे, सहाबाए किराम भी थे। हजरत उमर ने इरादा किया मैं कभी इसको जवाब दूं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा है, जवाब दूं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरूर हो, रहने दे उमर, कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की, वो जो कुछ कहता है। उसने बार बार ये आवाज लगाई, अफिल कौम मुहम्मदुन, इधर से कोई जवाब न दिया गया। उसने कहा इसका मतलब ये है कि मोहम्मद को हमने नऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया। फिर वो दूसरा सवाल करता है, उसके सवाल को देखे और सिद्दीक़ अकबर के मकाम को देखे, दूसरा सवाल वो ये करता है, अफिल कौम इब्न अबी कुहाफा, कि क्या इस कौम के अंदर अबी कुहाफा का बेटा अबू बकर जिंदा मौजूद है। हजरत उमर ने कहा मैं जवाब दूं, आपने फरमाया रहने दे यार, जवाब की कोई जरूरत नहीं है। उसने दूसरा सवाल ये किया। तीसरे नंबर पे वो ये सवाल करता है, अफिल कौम इब्नुल खत्ताब, कि क्या इस कौम में खत्ताब का बेटा भी मौजूद है। अबू सुफियान भी समझता था कि दीन के सुतून बड़े बड़े कितने हैं,
3 ستون کیا تم میں عمر ابن خطاب ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دیتا ہوں. آپ نے فرمایا رہنے دے، کوئی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا، وہ سارے کے سارے مر گئے اور نعرہ لگاتا ہے زور سے، کہتا ہے اول حبل اول حبل، حبل کی جے ہو. حبل ان کا بت تھا، حبل کی جے ہو. جب اللہ کے پیغمبر نے یہ توحید کے خلاف نعرہ سنا، یہ عظمت الہی کے خلاف جب نعرہ سنا، جب اپنے بارے میں اس نے کہا کہ مر گیا، قتل ہو گیا، آپ نے کہا جواب کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر کے بارے میں کہا، عمر کے بارے میں کہا، برداشت کر لیا. جب اس نے کہا نا اول حبل حبل کی جے ہو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر اس کو جواب دے، اللہ اعلیٰ واجل، اللہ بلند ہے، وہ بلند رتبے والا ہے. وہ نعرہ لگاتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے ساتھ عزا کی مدد ہے، تمہارے ساتھ عزا کی مدد نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لگا نعرہ عمر، جواب دے اس کو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور اللہ تمہارا مددگار نہیں ہے. ابو سفیان نعرہ لگاتا ہے یومن بیوم بدر، او مسلمانوں آج یہ بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا. قتلانا و قتلاکم سواء، تمہارے قتل مقتول اور ہمارے مقتول آج برابری ہو گئی. تم نے ہمارے مارے تھے، آج ہم نے تمہارے مار لیے. حضرت عمر نے جواب دیا برابری نہیں ہوئی، وہ خبیث وہ لعین، برابری نہیں ہوئی. قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، تمہارے مقتول جہنم میں گئے اور ہمارے مقتول جنت میں گئے، برابری کہاں ہو گئی. تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نعرے سکھائے، انہوں نے نعرے یہ مارے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. بعد میں یہ مرنا آتا ہے صحابہ کرام کی، فوت شدہ صحابہ کرام کی تجہیز و تدفین کا بڑا مشکل مرنا ہے. صحابہ کرام خود زخم خوردہ ہے، اب ان کے لیے قبریں کھودنی ہے، ان کو کفن دینا ہے، سارا کام کرنا ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شہدائے احد کے لیے قبریں کھدوائی. قبریں اتنی زیادہ نہیں کھودی جا سکی، پتھریلی زمین ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی ایک ایک قبر میں میرے 2 صحابیوں کو 3 صحابیوں کو دفن کر دو. ایک ایک قبر میں 2 صحابہ 3 صحابہ دفن کیے گئے. اور بعض وہ صحابہ ہیں کہ جن کو اپنا پورا کفن بھی میسر نہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام گئے کہ یا رسول اللہ 70-75 آدمی شہید ہو چکا ہے، کفن کا کیا انتظام کرے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان کے کفن کا کیا انتظام ہو سکتا ہے، جو کپڑے ان کے وجود پہ ہیں انہیں میں کفن دے دو. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض شہداء ایسے ہیں کہ جن کے وجود پہ اتنا مختصر کپڑا ہے، اگر اس کے سر کو ڈھانپے پاؤں ننگے ہوتے ہیں، اگر پاؤں کو ڈھانپے سر ننگا ہوتا ہے. یا رسول اللہ ان کا کیا کرے؟ یہ حمزہ بھی انہی میں سے ہے، حضرت مصعب بن عمیر بھی انہی میں سے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان مقتولین پہ آئے، ان شہداء پہ آئے. جب دیکھا نا ان کو یہ خاک و خون میں غلطاں پڑے ہیں، خون میں لت پت ہے، شہید ہو چکے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ وہ بندے ہیں جنہوں نے آج اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کا حق نبھا دیا. آج انہوں نے حق نبھا دیا، آج انہوں نے اپنی جان کو خدا کے راستے میں قربان کر دیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے لیے کفن میسر نہیں ہے اس کو وہ کپڑا اس کے چہرے پہ ڈال دیا جائے اور اس کے پاؤں کو جنگل سے اس پر گھاس کاٹ کر اس کے پاؤں کو گھاس سے چھپا دیا جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو گھاس کا کفن دیا گیا. جب یہ حالات ہوئے آپ جانتے ہیں پورا مدینہ زخمی تھا، مدینے کے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی آدمی فوت ہو چکا تھا، شہید ہو چکا تھا. صحابہ کرام بڑے دکھی تھے، بڑے صحابہ کرام دکھ تھا کہ ہمیں کتنی بڑی یہ شکست ہوئی اور کتنے ہمارے آدمی شہید ہو گئے. اللہ نے ان کی تسلی کے لیے یہ قرآن مجید کی آیات اتار دی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سستی نہ دکھاؤ، ہم نہ کرو، بلندی تمہارے لیے ہے، تم مومن ہو. آج اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو اس سے پہلے بدر میں ان کو بھی زخم پہنچ چکا ہے. وتلک الايام نداولها بین الناس، یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر حالات بدلتے رہتے ہیں. میں نے تو تمہارے ایمان کو ظاہر کرنا تھا، میں نے تو تم سے بعضوں کو شہید بنانا تھا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چیک کرنا چاہتا تھا کہ کون پکا مومن ہے، کون مخلص ہے اور کون میدان سے بھاگ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنت
جنت ایسے نہیں ملتی. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چیک کرنا ہے کہ جہاد کرنے والا کون ہے اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والا کون ہے. فرمایا تم بھی تھے جو اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے. یا رسول اللہ ہم بدر میں رہ گئے, ہمیں لڑائی لڑنے دی جائے, ہم موت کی تمنا کرتے ہیں. اب موت آ گئی تو اب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر, آپ کے قتل کی خبر سن کر صحابہ کرام بے دل ہو گئے, پریشان ہو گئے, لڑائی کو جہاد کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول, میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی خدا نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے رسول ہیں. قد خلت من قبل الرسل, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. افئن ماتا, چلو آج تو یہ بچ گئے, آج تو یہ شہید نہیں ہوئے. افئن ماتا, کل کو اگر ان پہ موت آ جائے اور قتلا یا ان کو قتل کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم دین کے کاموں کو چھوڑ دو گے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دین کے کام کو, جہاد کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر وفات پا بھی جائے تو دین کے کام کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ تمہارے اوپر ہے. اللہ نے صحابہ کرام کو یہ تنبیہات فرمائی اور صحابہ کرام کو تسلیاں دی اور فرمایا کہ میرے پیغمبر کے صحابیوں, میرے پیغمبر کے صحابیوں, تم غم کر رہے ہو نا, تمہارے ساتھی مر گئے, تمہارے ساتھی شہید ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, جو تم میں سے مر چکے ہیں میدان جنگ میں, جنہوں نے شہادت پائی, انہیں مردہ گمان نہ کرو. الاحیاء عند ربہم یرزقون, وہ اللہ کے پاس زندہ ہے, ان کو اللہ تعالیٰ وہاں رزق بھی دیتا ہے اور وہ رزق بھی کھا رہے ہیں اور وہ جنت کے اندر خوش بھی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات ان کو سنائی ان کی تسلی کے لیے تاکہ ان کا غم کیا ہو جائے, غلط ہو جائے. حدیث پاک کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا لما اصیب اخوانکم یوم احد, جب تمہارے بھائیوں کو یوم احد والے دن وہ مصیبت پہنچی تو پھر کیا ہوا؟ جعل اللہ ارواحهم فی جوف طیر خضر, اللہ نے ان شہیدوں کی روحوں کو جب ان جسموں سے نکالا, ان کو اللہ کہاں لے گیا؟ جنت میں لے گیا. وہاں سبز پرندوں کے تالوں کے اندر اللہ نے وہ روحیں ڈال دی اور ان کو حکم دیا کہ جنت میں چلو پھرو, عیش کرو, مزے کرو, کرے دو انہار الجنہ, وہ جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہو.